باپ کدھر ہے؟ کیا اس کا کردار، یہ ایک دکھ ہے ایک آدمی کا کہ کیا اس کا کام صرف کمانا رہ گیا ہے؟ اولاد ہے، بڑی ہوئی ہے تو ماں کی ہے، ماں کی تعریف کر رہے ہیں، ماں کو کریڈٹ جا رہا ہے. آدمی کیا صرف پیسہ کمانے کی مشین بن کر رہ گیا ہے؟ اس کو کون پریس کرے گا؟ اس کی بات کون کرے گا؟ اس کا دکھ کون سنے گا؟ یہ ٹوٹل اوقات ہے ہماری ماں اور باپ، ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں دنیا میں. پورے تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ تھپڑ لگا دیں اس بندے کو کہ تو نے مجھے 21 سال کا سمجھے، مجھے امیچور سمجھ رہا ہے، میری باتوں میں کوئی وزن نہیں نظر آیا تجھے، میرے پروفیشن کی تو نے توہین کر دی. میں تو آئی اس وقت کہ تیرا دماغ کھولوں گی، قوم کو پتہ چلے گا کتنے کام کی بات ہو رہی ہے، زاویہ نظر بدل جائے گا، نسلیں سدھر جائیں گی. اور تو نے مجھے 21 سال کا بول دیا، اس کا مطلب ہے میرے تو باتوں میں صرف سطحی پان تھا. یہ میری قرآنک ڈیوٹی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا حوض کوثر پہ اگر میں نے ماں باپ کے پیر دھو دھو کے نہ خدمت کی ان کی، یا پھر وہ آپ نے تیشہ دے دیا ہے جو آپ کی گردن پہ پڑے گا. تیسری کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ نے ماں باپ کی خدمت کی تو دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ یہ کوئی رول نہیں ہے. آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے اگر ماں باپ کی خدمت کی. دنیا کا کوئی کامیابی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ماں باپ کی خدمت سے. دنیا میں زیادہ تر لوگ جو کامیاب ہیں ان کے ماں باپ اولڈ ہوں گے پڑے. آپ کو پتہ نا ہے اس کو ویسٹرن سویلائزیشن جو آپ کے اور میرے آقا بن کے یہاں پہ راج کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ اولڈ ہومز میں، انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں اپنے بچے. پاکستان میں تو یہ نمبر ساحل ابھی کم پاکستان ہے. میں اسی لیے کسی کی دنیا کامیاب بھی تو نہیں ہے نا. تو پیسے کی محبت جو ہے وہ اتنا دے کہ سنبھالا ہی نہ جائے. بریکٹ میں قارون، یا اللہ میرے بچے کو قارون بنا دے. اتنا اسی کے پاس تھا نا جو سنبھالا نہیں جا رہا تھا. 150 اونٹوں پہ کنجیاں آتی تھی نا. آپ کی بچی قارون بننے بڑے اوکے، would you be okay with that? Why؟ بتائیں کیوں قارون نے ایسے کیا؟ نبیہا اجاز، مجھے ایک نشانی بتا دو کہ قارون نے گناہ کیا کیا تھا. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ تھپڑ لگا دیں اس بندے کو کہ تو نے مجھے 21 سال کا سمجھے، مجھے امیچور سمجھ رہا ہے، میری باتوں میں کوئی وزن نہیں نظر آیا تجھے، میرے پروفیشن کی تو نے توہین کر دی. میں تو آئی اس وقت کہ تیرا دماغ کھولوں گی، قوم کو پتہ چلے گا کتنے کام کی بات ہو رہی ہے، زاویہ نظر بدل جائے گا، نسلیں سدھر جائیں گی. اور تو نے مجھے 21 سال کا بول دیا، اس کا مطلب ہے میرے تو باتوں میں صرف سطحی پان تھا. بچوں کی طرح میں نے اسے سوال کی، تبھی تو مجھے 21 سال کی لڑکی سمجھا ہے نا. اب ہم سرجری کرتے ہوئے ایپیڈرمس سے اینڈوڈرمس کی طرف کا سفر کر چکے ہیں. Now let's grab this. You can see that little idol. دیکھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پکڑیں اس بت کو اور آپ نکال نہیں سکیں گے ابھی. ایک دفعہ دیکھ لیں، اتنی بھیانک چیز ہے یہ، اتنی غلیظ چیز ہے یہ بت. خود ہی آپ کے ریپلشن سے اس بت سے آپ کی طلاق ہو جانی ہے. ایک دفعہ آپ نے وہ بت دیکھ لیا تھا، وہ بت بس دیکھنا ضروری ہوتا ہے، دیکھے بغیر نکال نہیں سکیں گے. اس کا احساس کانشیسلی کس طرح اپنی سے، سانس کو دیکھیں، تھوڑا سا نظر آ جائے گا آپ کو اپنے اندر کا بت بھی. جب آپ کی سانس اپنے سے 15 سال چھوٹی لگنے کی بات کر کے آپ سے مقابلے کرے گی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ او مائی گاڈ میں اتنی بھیانک تھی. ایک آئینہ ہی ہے اصل میں، تو بت ہاتھ سے نکالنا تو پڑے گا پھر بھی، اور بت صرف قرآن سے نکلے گا اور کہیں سے نہیں. بت نکالنے کی یہی کتاب ہے. آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے پورے معاشرے کا جو بگاڑ ہے اور جو سارا مسئلہ ہے وہ خواتین پر آ کر ہم بھی ابھی اس پہلے پنجرے میں ہیں، اگلے پنجرے میں بڑا جانور بنتا ہے پاکستانی مرد. ٹھیک ہے، وہ پنجرا بھی نہیں ہے، پورا کا پورا سیکشن ہم نے زو کا اس کو دیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا اور اتنا بھیانک جانور ہے، اس کو باقی کے جانوروں کے پاس ہم رکھ نہیں سکتے. These are the animals that we live in, the real hyenas. جس کو میں پارلیمنٹ ہاؤس کے ہائیناز نہیں کہتا، تو عورتیں ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں لکڑ پکڑ بھرے ہوئے ہیں، جو مرد ہیں وہ جنہوں نے قوم تباہ کی ہے. ایک سوال جو کہ مجھے ایک مردوں کے لیے سوال ہے کہ، اور مرد نے ہی سوال دیا ہے کہ یہ ساحل سے آپ نے، کہ خواتین کا، ماں کا جو مقام اسلام نے بیان کیا کہ عورت کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی مثال دی تو ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت. ایسی کوئی مثال نہیں پاکستان میں دی ہے. چلیں یہ ایک مگر ہمیں پتہ ہے بات میں، اور ہر جگہ اگر کوئی کلام ہے تو وہ ماں کا کلام ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ماں کی ہی عظمت میں، شان میں قصیدے بھی پڑھے جا رہے ہیں. صحیح پڑھے جا رہے ہیں. باپ کدھر ہے؟ کیا اس کا کردار، یہ ایک دکھ ہے ایک آدمی کا کہ کیا اس کا کام صرف کمانا رہ گیا ہے؟ اولاد ہے، بڑی ہوئی ہے تو ماں کی ہے، ماں کی تعریف کر رہے ہیں، ماں کو کریڈٹ جا رہا ہے. آدمی کیا صرف پیسہ کمانے کی مشین بن کر رہ گیا ہے؟ اس کو کون پریس کرے گا؟ اس کی بات کون کرے گا؟ اس کا دکھ کون سنے گا؟ شروع کروں؟ ختم ہو گیا بچوں والے سوال؟ If you want to continue، یا اگر اس میں ہم آپ کے سوال ہیں مجھے بالکل، میں اب ذرا اس کو تھوڑا سا آگے آنا چاہتی ہوں. آپ کے بچوں میں نہیں آئیں گے ہم.
ٹھیک ہے اوکے آ جانا خیر ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں وہ فلو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث شاف میں آئی ہے نا, تو صحابی نے سوال کیا تھا کہ میرے پہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ہائرارکی پوچھی تھی انہوں نے کہ بھائی میں ایک سوشل اینیمل ہوں, میرے اوپر ڈپینڈنسیز ہیں, میں بھی ڈپینڈنٹ ہوں, یہ ان سب میں سب سے زیادہ پرائرٹی 1 کس کو دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے. یا رسول اللہ اس کے بعد تیری ماں کا ہی حق ہے. یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے. اردو کا جو محاورہ ہے اس میں یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ اب بحث نہیں ہو سکتی, آگے مت پوچھ. اردو میں محاورہ ایسے, عربی میں محاورہ ایسے ہوتا نہیں ہے, اس لیے عربی میں یہ سیرہ پڑھیں, عربی میں قرآن پڑھیں اور سمجھیں, عربی سیکھیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ, پھر تیری ماں. 3 times ہائرارکی لاک ہو چکی ہے. یہاں بھی اردو میں بحث ختم ہو جاتی ہے کہ بس اب بات جسارت میں آ جائے گی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پہ لکیر کھینچ دی ہے, اب میں کیوں پوچھوں؟ مگر صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرا باپ. یہ ٹوٹل اوقات ہے ہماری, ماں اور باپ, ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں دنیا میں. پورے اب تک کے چنک میں ماؤں کو تو آپ نے دو نمبر ماں کو, 2 نمبر امی کو. وہ ماں تھوڑی ہے, ماں تو یہ ہے اس وقت پاکستان کی جو 2 بچے نمبر پہ. مت گئے, 2 نمبر نہ کہ کوئی اور تھوڑا سا سافٹ ورڈ یوز کر لیں. اچھا نٹھلی, کیئر لیس کہنے چلیں. نہیں کیئر لیس بہت ہی اچھا لفظ ہے. نہیں کیئر لیس ٹیمپورم, کیئر لیس کا مطلب ہوتا ہے گراف اوپر نیچے ہوتا ہے. اچھا ایک سوال اس میں ایڈ کر لوں, یہ جو بھی کر رہی ہیں خواتین یا مائیں جن کو آپ نے بلیم کیا, یا میرے پاس جتنے بھی مہمان آتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. سوری آپ کی بات پوری مکمل نہیں ہوئی کہ یہ وہ سب کچھ ان کو اس کے نتائج کا اندازہ ہے کہ وہ اویئرنیس یا ایجوکیشن نہیں ہے. اس طرح مجھے سم ٹائم یا بہت ساری خواتین جن کو میں جانتی ہوں سم ٹائم خوف بھی آتا ہے, کیا ٹائم آئے گا, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اے آئی آ رہی ہے, ریولوشن آ رہی ہے, کیا دور ہوگا, کیا ٹائم ہوگا. لیکن کیا ایک ایسی ماں جس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا اینڈ کیسا ہو سکتا ہے, اور انکانشیسلی یا اس چیز کو نہ سمجھتے ہوئے اس نے فون دے دیا یا سب کچھ ہو گیا, سوری ہم پھر وہیں پہ آ گیا, آپ نے کہا تھا مت جائیے گا, لیکن وہ بات اس سے کنیکٹ, مجھے پتا ہے بات پوری ہوئی نہیں ہے. میری بیٹی کا نام قرات ہے, میرے 4 بچے ہیں, سب سے چھوٹی جو آپ کی بچی کی عمر کی ہے نا اس کی بات. قرات اگر پیچھے مڑ کے بڑی اپنی عمر میں اچانک پیچھے مڑ کے میری طرف میری گردن کاٹ دے, she slits my throat looking into my eyes, that is the trajectory I would be putting her on اگر میں اس کے ساتھ وہ کروں جو اس وقت پاکستان کے زیادہ تر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ہے نتیجہ بیڈ پیرنٹنگ کا. بیکاز اگر پیرنٹنگ ٹھیک ہوگی تو آنر آپ کے پاس ہوگا, اور اگر پیرنٹنگ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوگی تو خدا کی قسم یہ بائی ڈیزائن, سائنس کہتی ہے, سائنس بایولوجی کی سائنس, میں پروو کر دوں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ فلو شیٹ اور ڈائیگرام بنا دیتا ہوں کہ یہ مجبوری ہوگی بچوں کی کہ بچے پھر بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کا گلا کاٹ دیں. اس کی مثال آپ کو بتاتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے. زیادہ تر پاکستانی آپ نے بھی میں نے بھی دیکھے, آپ نہیں ہیں وہ فکر نہیں کریں, مگر زیادہ تر پاکستانی ایسے ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کا. سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سے کافی کچھ ہیں جو اس ویٹ کو بھی کم کر دیتے ہیں خود ہی کچھ ایکشن لے کے. زیادہ تر تو ویٹ کر رہے ہیں نا, کیونکہ وہ پراپرٹی بکنی تب جب باپ مرے گا تو. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو میں مثال دے رہا ہوں, آپ کے کیمرے پہ دیکھ کہتا ہوں, عورتوں کے شوہر عورتوں کے باپ کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سوسا کی پراپرٹی بھی آنی ہے میرے پاس, ابھی تو حصہ ملنا ہے. یہ ہے وہ میری بچی پیچھے مڑ کے جب میرا گلا کاٹتی ہے نا, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. So either you are going to raise Muslim kids who are going to take care of you thinking کہ اللہ عز و جل کا حکم ہے, یہ میری قرآنک ڈیوٹی ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا حوض کوثر پہ اگر میں نے ماں باپ کے پیر دھو دھو کے نہ خدمت کیوں کی, یا پھر وہ آپ نے تیشہ دے دیا ہے جو آپ کی گردن پہ پڑے گا. تیسری کوئی آپشن نہیں ہے. So you tell me, do you see that little sparkle in Selina's eyes every time you look at her? If you don't see it and everyone else does not see it, تو پھر آپ نے وہ چھینا ہے اسپارکل, وہ اسپرٹ اس کے اندر سے آپ نے نکالا ہے. یہ غور سے سمجھ لیں, یہ پوڈ کاسٹ نہیں ہے, خدا کی قسم, it should be a life changing event for you and me and everyone who's going to listen to this. 2-3 سالوں کے اندر ہم انسان سے جانور کا سفر کرواتے ہیں. وہ پتہ کون سے سال ہیں؟ 7th, 8th, 9th, 10th year of a child's life. یہ 4 سال اتنے کریٹیکل ہیں. یا تو اس کو سیلف لیس کر دیا, پھر سیلفش کر دیا. سیلفش ہو گیا تو کامن سینس کی بات ہے نا,
امی ابو اصل میں تو پھر بوجھ ہی ہوتے ہیں نا, کیونکہ جس کی بھی آپ کو خدمت کرنی پڑتی ہے تو بوجھ ہی ہے نا. بغیر پیسوں کے کیوں کوئی بوجھ اٹھائے گا یہ والا؟ آپ نے آج تک پیسے لے کے ہی بوجھ اٹھایا نا, اس کو کریئر کہتے ہیں نا ہم. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر سب کو پتا ہے جب بھی بوجھ اٹھائیں گے لوگ کہیں گے کتنے دو گے بھائی, میں اٹھا لیتا ہوں بوجھ, مزدوری کے پیسے ہوتے ہیں. تو ہم اگر مزدوری بن گئے اپنے بچوں کی تو بہت جلدی وصولی کر لیں گے وہ. تو یہ بوجھ اٹھانے کے بدلے ان کو کیا کچھ مل سکتا ہے یہ ہم نہیں سوچ رہے ہیں. دو چیزیں جب یہ بوجھ اٹھائیں گے اس کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہے, میں نے خود بھی میں نے یہ دیکھا ہے. میں اپنے ہسبینڈ کی بات کر لیتی ہوں, جب ان کی نانی کی ڈیتھ ہوئی اور نانی نے پال کے, وہ یہ کہتا ہے, یا ایسے بہت سارے لوگ ہم نے کہ میری جب ماں گئی اور جن لوگوں نے خدمت کی تو جو بوجھ اٹھایا ہم نے, اس کے بعد جو کچھ اللہ نے جتنا بلیس کیا, تو یہ وقتی طور پہ جس کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں اور آپ نے کہا گھر پیچھے سے باہر کرنے والے ہیں, پیچھے نہیں سامنے سے, تو اگر ہم اس پر ایجوکیٹ کریں نا, تھوڑا سا بتائیں نا کہ پھر بدلہ کیا ہے. جو بوجھ آپ نے اٹھایا, جس کو آپ بوجھ سمجھ رہے ہیں, وہ بوجھ جب آپ نے اٹھا لیا تو اس کا اللہ نے پھر آپ کو اجر کیا دیا اس دنیا میں, آپ کو کتنے بھاگ لگائے. نہیں سمجھ آئی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ٹیک کیئر کیا اس ایج میں, اولڈ ایج میں, ایک یہ لوگ ہیں, اور جب وہ ان سے راضی ہو کے اپنی اولاد سے گئے, ٹھیک ہے, اپنی اولاد سے خوش ہو کے وہ چلے گئے, اور اس کے بعد اس شخص کی جو بھی کامیابی آتی ہے یا زندگی بدل جاتی ہے ودن منتھس, ودن ڈیز. تو میں نے بہت سارے لوگوں کو, آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ہمارے ماں باپ چونکہ ہم سے خوش گئے, راضی گئے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بلیس کیا, آج جو کچھ ہے یہ ان کی وجہ سے ہے. یہ تو سیتا گیتا کی تعلیمات ہیں. ایسا ریئل میں ہے؟ نہیں. سب ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے سب کو جیسا کیا کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کی دنیا میں کامیاب ہو گیا, آپ نے سب کو جیسا کیا, میں نے تو نہیں کیا. نہیں, پرسنٹیج ہے نا دو لوگوں کی, ہر طرح کے ہر برا شخص تو نہیں ہے نا, اچھا بھی شخص ہے. یہ کوئی اسلام کا اور کامن سینس کا بھی رول نہیں ہے, قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ماں باپ کی خدمت کی تو دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے آپ. یہ کوئی رول نہیں ہے, آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے ماں باپ کی خدمت کی. دنیا کا کوئی کامیابی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ماں باپ کی خدمت سے. دنیا میں زیادہ تر لوگ جو کامیاب ہیں ان کے ماں باپ اولڈ ہوم میں پڑے ہیں. آپ کو پتہ نا, اس کو ویسٹرن سویلائزیشن جو آپ کے اور میرے آقا بن کے یہاں پہ راج کر رہے ہیں, ان کے ماں باپ اولڈ ہومز میں ہیں, انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں اپنے بچے. پاکستان میں تو یہ نمبر ساحل ابھی کم ہے, اسی لیے کسی کی دنیا کامیاب بھی تو نہیں ہے نا. دنیا کامیاب آپ نے بھی کہا دنیا پہ اس کو بہت فائدے آئے, ان کو بزنس چمک گئے اور کیریئر بن گئے. کون سے پاکستانی ماں باپ کی دعا ماں کی دعا نہیں لگتی؟ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو تو ماں کی دعا, چلیے اس پر میں نے آپ سے یہ کہا ہے, یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈسکشن ہے کہ ماں کی دعا ہم دیکھیں, ہماری مائیں ایک اسپیکٹرم کے اوپر دیتے ہیں کہ یا تو وہ دنیا میں بہت ہی آپ کو مطلب کہ آئی پیڈ میں ڈال کے تباہ کر دیں گی, یا پھر وہ دنیا میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر آپ کی فکر دیکھ بھال کر کے آپ کو دنیا کے قابل کر دیں. آخرت کے قابل کرنے والی ماں بچی نہیں. آپ بتائیں, اپنی بچی کے لیے 1000 سال کی دعا نہیں کرتی آپ؟ آپ کی ماں نہیں کرتی آپ کے لیے؟ یہ کون سی دعا؟ یہ تو بد دعائیں ہیں, اللہ کی قسم یہ بد دعا ہے. کبھی دیکھا نہیں 80-90 سال کا بندہ اسپتال میں ویل چیئر پہ, آپ نے کہا نہیں 80-90 سال چھوڑ, تو 980 سال ویل چیئر پہ رہے گی. یہ کون سی دعا ہے؟ دنیا میں جلدی مر جانا آپ کے اور میرے ذہن میں فیلئر ہے. کس نے بتایا تھا؟ یاد کراؤں, پہلی دفعہ ملا ہوں میں آپ سے, یاد کراؤں, مجھے پتا ہے 4-5 سال کی تھیں آپ, امی نے جس لیول پہ بین کیا تھا نا ایک فوتگی کے اوپر, آپ شاک میں چلی گئی تھی کہ ہوا کیا ہے, وائی شی گوئنگ ٹو ا ڈیپر سبمرج شاک. اچانک کی عورت کو ہو گیا میری ماں کو پتہ چلا پھپھو فوت ہوئی ہیں, پھپھا فوت ہوئے ہیں, خالو فوت ہوئے, خالہ فوت, نانی فوت ہوئی, یہ فوت ہوا ہے, وہ اتنی دور کا کوئی 35واں کزن فوت ہوا. امی نے ایسا بین کیا تھا, بندہ سوچ رہا تھا کہ مرنا اتنی گندی چیز ہوتی ہے, میری ماں کو کیا ہو گیا. یاد ہے وہ دن, سب کو یاد ہے. نبیہا یہاں پہ 2 نمبری ہوئی تھی, دنیا اتنی عزیز کر دی. یا تو نا اسپین کی ملکہ ہوں نبیہا, تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو دنیا عزیز ہے. تو ہماری زندگیوں کی اوقاتیں کیا ہیں, سڑک کراس کر عزت نہیں ہماری. امریکہ آگے بچے مار دیتا ہے ہمارے, انڈیا آگے ذلیل کرتا ہے, چائنا کے ہم تابع ہیں, ایران سعودی عرب پیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہم کہیں پہ کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں ہم, نہ گلوبل لیول پہ, نہ پرسنل لیول پہ, نہ فائنینشیل لیول پہ, نہ کوئی آپ جیف بیزوس سکڑ پوتی ہیں. آپ کون ہیں, میں کون ہوں, مگر دنیا ہمیں اتنی عزیز ہے کہ اللہ بچائے. اس لیول کی دنیا, لٹرلی ملکہ وکٹوریا کو اتنی جان عزیز نہیں تھی جو پوری دنیا پہ راج کر رہی تھی جتنی نبیہ کو اور ساحل کو اتنی. بس مر گیا, اللہ اکبر, مر گیا, بس اس کا مطلب ہے الکاریہ اور میری موت یک برابر ہو گئی. ایک برابر واقعہ ہے میرا مر جانا اور الکاریہ کا آ جانا. ادھم دم نے ایسا مچا تھا مرنے پہ جیسے قیامت کی گھڑی آ گئی. یہ ہے جہاں سے آپ اور میں
ڈرپوک، بزدل، 2 نمبر ہو گئے تھے، 2 نمبر ہو گئے تھے. میں اس دن 2 نمبر ہوا تھا نبیہا، جس دن زندگی کی ویلیو اوور کیش کر دی تھی میری ماں نے، میرے باپ نے. میں چھوٹا سا تھا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا. آپ اس سے بھی چھوٹی تھی. لڑکیاں جلدی میں چھوڑ رہے، اموشنل بینڈ ویڈ زیادہ ہوتی ہے ان کی، وہ جلدی ایکسپیرینس کرتی ہیں، زیادہ ایکسپیرینس کرتی ہیں. یو آر ڈیوسٹیٹڈ، آپ کے پرخچے اڑا دیے ہیں آپ کے ماں باپ نے، وہ والا بین کر کے موت کا، کہ بندہ سوچا کہ یار اس سے برا واقعہ نہیں. اس کے فوراً بعد کیا واقعہ ہوا تھا؟ اماں نے پیسوں کی کمی کے اوپر جو ایکسپریشن دیے تھے، جو ایموشنل تھرو کی تھی، اس کے بعد آپ نے کہا موت سب سے بری چیز، غربت اس سے بری چیز. یہ 2 کام کس نے کیے ہیں؟ نواز شریف نے کیے ہیں آپ کے ساتھ، حافظ منیر نے کیے. یہ یہودیوں کی سازش تو نہیں ہے. نیتن یاہو تو نہیں آتا تھا آپ کے گھر پہ کہ بیٹا ادھر آؤ تمہیں فلسفہ انسانی سکھاؤں، ضابطہ حیات ہمارے پاس ہے. کہ آپ کے ابو آپ کی بیٹی کی تربیت کریں، Did you check up کہ یہ کام تو نہیں کرے. وہ دعاؤں سے چیک کرتے ہیں ہم انسان کی اوقات کو، دعاؤں سے چیک کرتے ہیں. پوچھنا ابو سے، ابو میری بیٹی کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں، پتہ چل جائے گا مسئلہ کہاں پہ. لمبی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں، پیسوں کی دعائیں مانگتے ہیں. بچے سنتے ہیں اور کہتے ہیں بس اللہ اتنا دے سنبھالا نہ جائے. اکثر یہ دعا ماں باپ کے منہ سے، تو پیسے کی محبت جو ہے وہ اتنا دے کہ سنبھالا ہی نہ جائے. بریکٹ میں قارون، یا اللہ میرے بچے کو قارون بنا دے. اتنا اسی کے پاس ہے نا جو سنبھالا نہیں جا رہا تھا. 150 اونٹوں پہ کنجیاں آتی تھی نا. آپ کی بچی قارون بنے بڑے اوکے، would you be okay with that? Why؟ بتائیں کیوں قارون نے ایسے کیا؟ نبیہا اجاز، مجھے ایک نشانی بتا دو کہ قارون نے گناہ کیا کیا تھا. میں آپ کو 70 نشانیاں بتاتا ہوں قارون نے کیا کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ unless you know evil, you will not take it out of your daughter, your son, your husband, yourself. سمجھ رہے؟ قارون نے اپنے آپ کو اخلادا سمجھ لیا تھا کہ this is not gonna go anywhere. That's it. باقی سارے گناہ اس کے اوپر شاخوں کی طرح. جڑ تو یہ تھی کہ یہ تو کہیں نہیں جانے والا. سنبھالنا نہ چاہے، 7 پشتیں کھائیں. نانی یاد آئی؟ محاورہ نا، نانی یاد آ جائے گی. شاید ادھی پوڈ کاسٹ پہ جائے گا، نانی یاد آ جائے گی. سو اب پتہ چلا لوگ کیوں ریاکٹ کرتے ہیں. اب پتہ چلا میری پوری پوڈ کاسٹ چلتی کیوں نہیں کہیں پہ. آج تک میری ایک بھی پوڈ کاسٹ پوری نہیں چل سکی. ایڈٹ نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی پوڈ کاسٹ پوری چلے گی. ابھی تو آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایڈٹ نہیں ہوگا اب. لیکن آپ کو پتہ چلا کیوں کرتے ہیں لوگ ایڈٹ، کیوں کرتے ہیں؟ بہت ایکسپوز ہو جاتا ہے ان کا چھوٹا سا خدا انہوں نے خود بنایا ہوتا ہے، جو اللہ نے کہا نفس کا خدا بناتا ہے، ان کا بت ایکسپوز ہوتا ہے. وہ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. چلے میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر ایک کیمرہ آن، ہاں اگر ایک کیمرہ آن ہے، میں ہوں اینکر، کوئی بھی ہے یا ہمارے کیمرہ میں اور آپ اکیلے میں بات کرتے نا تو میں اس ٹیکنیک سے آپ سے بات ہی نہ کرتی. یہ تو کیمرے کی وجہ سے قوم ٹرین ہو رہی ہے، اس لیے مجھے چھری تیز رکھنی پڑتی ہے. اس کے بعد تو میرا آپ سے پتہ نا کیا پتہ یہ والا موقع لائف میں دوبارہ مجھے there is a chance we will never meet again. there's a 90% chance we will never meet again. so اس پورے فورم اور اس پلیٹ فارم کو، جو بھی آپ کا چینل ہے، اس سے جو بھی ہم مشن پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں پوری کی پوری کریں گے. نہیں، میرا جو سوال ہے کہ یہ ہم یہ لوگوں کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اب نفس نظر آ جاتا ہے یا بت ٹوٹ جاتے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ ابھی جس طرح پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا پوڈ کاسٹرز ہیں وہ گیسٹ کو بلا کر اگر یہ کرتے ہیں تو یہ رائٹ کیا کسی کے بھی پاس ہے کہ وہ کسی کو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈٹ کر، تو پھر کیوں کرتے ہیں ایڈٹ؟ آپ پھر چور ہیں، خدا کی قسم چور ہیں. کم از کم 10 ایسی پوڈ کاسٹ ہیں جو کہ ریلیز ہی نہیں ہوئی میری. اس مہینے کی بات بتا رہا ہوں، یہ 2-3 مہینے کی. 5 گھنٹے میں بیٹھا رہا ہوں. لمز کے گریجویٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں. خواتین اپنے آپ کو سائیکالوجسٹ کہتی ہیں، وہ ہوں گی بھی. ڈاکٹر ہیں، کارڈیولوجسٹ ہے. آدمی اس آدمی کی بات لمبی تفصیلیں پورے سوال کرتے ہیں اور پھر ڈر جاتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے خدا ننگے ہو کے سامنے آ رہے تھے کہ یہ تھا، اس کا مندر تھا یہاں پہ. تو میں پوڈ کاسٹ کیا تھا، اسٹوڈیو میں تو مندر گیا تھا. اس کے تو بھگوانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں. اس کو بھگوان کو پکڑا ہے، سر پٹا گیا. اس لیول کے گھنونے لگڑ بگڑ ہیں یہ. These are hyenas, they're not human beings. Men and women. 2-3 لڑکیوں نے پوڈ کاسٹ میری سنیچ کی بھی ہے. کاٹی تو سب نہیں ہے نا، ریلیجیس اسکالر بھی کاٹ دیتے ہیں. یہ ہیں اسکالرز کے حالات. میں نے کوئی فحش گفتگو کرنی ہوتی ہے، میں نے کوئی نازیبا الفاظ ادا کیے آپ کے سامنے، مگر موضوع الفاظ استعمال نہیں کیے نا.
میرے جھوٹے خدا تو نے سب کے سامنے بکھیر دیے, یہاں پہ وہ ڈر جاتا. اس لیول کی گھنونی وائرس ہے ہمارے اندر, کتنے غلیظ ہیں ہم اندر سے کہ جب غلاظت نظر آتی ہے دیکھا نہیں جاتا اس سے اپنا آپ. یہ ہمارے اندر بھی ہے جی. اور کیا کرتے ہیں, ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے تھے آپ, ہماری اونرشپ میں ہے کانٹینٹ. اتنے بے شرم ہے وہ. روڈ پہ کسی کی ویڈیو بنا لو نا, اگلا گلا پکڑ کے کورٹ لے جائے. 5 گھنٹے میں فری میں جا رہا ہوں ان کے پاس, 6 گھنٹے ایک جگہ پہ میں نے 8 گھنٹے گزارے ہیں, 3 ایپیسوڈز کی, پی گئے کہ نہیں یہ والی بات تو ہم نہیں ریلیز کر سکتے. اور جو کرتے ہیں ریلیز سوچیں پھر وہ کیا کرتے ہیں, کاٹ کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہر جگہ پہ میری کاٹے ہوتے ہیں. اور جملہ تو میرا پورا جاتا ہی نہیں. کچھ تو ایسے خبیث ہیں جان کے میرا والا حصہ کاٹ کے اپنا والا حصہ لگا تاکہ لگے کہ ڈیبیٹ بڑی ہاٹ ڈیبیٹ چلی ہے, میں نے بڑے وزن میں بات اینکر نے کمال کر دیا. اوکے I got him from this. اس لیول کے چھوٹے لوگ. مقصد جو ہے وہ ایک میسج چلا جائے یا کسی کی اصلاح, یہ ہونا چاہیے نا, کسی کی اصلاح ہو جائے, کوئی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ ساحل کی یہ بات. تو مقصد جتنے بھی لوگ اس وقت براڈ کاسٹرز ہیں, پوڈ کاسٹرز ہیں, جو آپ کو بھی بلاتے ہیں, ان کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اصلاح ہو جائے. جی تصحیح, بالکل صحیح بات. تو ساحل صاحب, ہماری گفتگو میں جو ایک بات ادھوری رہ گئی تھی, جو میں نے پہلے سوال کیا تھا پروگرام میں, وہ جو باپ کا شکوہ تھا, وہ سوال وہ ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے کہ ماں کو ہی سب کریڈٹ ہے, سارے کلام, ساری محبتیں, سارے قصیدے ماں کے ہیں. تو باپ جو ہے اس کے بارے میں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا, اس کے مقام کی کوئی بات نہیں کرتا, یا اس کی بات نہیں ہو رہی. کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ایک الگ بات ہے. اللہ کے دین میں باپ جو ہے وہ سینٹرل فگر ہی رہے گی. باپ کی رضا خدا کی رضا ہے, اللہ کی رضا ہے. باپ از دا پالیسی, باپ از دا باؤنڈری. ماں جو مرضی کر لے, ماں باؤنڈری نہیں سیٹ کرتی اسلام میں, باپ باؤنڈری سیٹ کرتی. جہاں تک کہ اللہ کی یونیورسٹی نے ایک شخص کے بارے میں, اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ وہ ہی از ناٹ ٹیکنگ کیئر آف می, اور اس کے جوان بیٹے کو بلایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اپنے باپ کی پراپرٹی ہے, تجھے پتا ہے, تو اپنے باپ کی پراپرٹی ہے. یو آر دی اونرشپ آف یور فادر. یو ڈیئر نیگلیکٹ دس مین. سو یہ اس لیول کا مسئلہ ہے کہ اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی. اور میں نے اس لیے کہا نا, جس نے جو قرآن کا نہیں, خدا کی قسم وہ کسی کا نہیں, اسپیشلی وہ اپنے ماں باپ کا نہیں. اور جو اپنے ماں باپ کا نہیں, وہ اپنی بیوی بچوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ سو باپ سے جو اینگل آپ نے پکڑنا نا, وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے دوزخ میں زیادہ تر عورتیں ہیں. کیوں ہیں؟ یہ ساری ہم نے ڈسکشن کی. نہیں, اس وجہ سے نہیں. میں آپ کو ایک اینگل دیتا ہوں. دوزخ میں زیادہ تر مائیں نہیں ہیں, عورتیں. ہاں نہیں ہوں گی, مائیں بھی ہوں گی. وہ جو بھی دوزخ میں زیادہ تر بیویاں ہیں. بتاتا ہوں نا کیوں. آپ اس سسٹم کو سمجھیں, اس کے بعد آپ کا لائف پرسپیکٹو بدل جائے گا. نہیں, یہ آپ کی تھاٹ ہے یا یہ کہیں پہ ریٹرن ہے؟ بتاتا ہوں نا, خواتین جو ہیں وہ, ٹھیک ہے, بتاتا ہوں نا کیوں. دوزخ میں زیادہ تر بیویاں ہیں. بناؤ میم بے شک اس کی, اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ سسٹم کو سمجھیں. اللہ نے آدمی پہ فرض کر دیا کہ چل پہاڑ توڑ, پتھر توڑ, چٹان توڑ, پسینہ بہا, خون بہا. ایک حرف کا شکوہ نہ کریں اس بات پہ. ساری محنت کر, اپنی ہڈیاں توڑوا, گھر آ, بغیر کسی ریٹرن کی ایکسپیکٹیشن کے بیوی پہ نچھاور کر دے, بچوں پہ نچھاور کر دے. یہ تیرا فرض ہے, یہ کوئی احسان نہیں. اللہ نے تجھے کر دیا, اس پہ مختص کر دیا. دس از یور جاب. اب جب عورت پیسے کماتی ہے نا, یہ عورت پہاڑ توڑ رہی ہوتی ہے, اس پہ اس کے شوہر کا حق ہی نہیں ہوتا. جو بھی مجبوری ہے, جو بھی اس کا, جو بھی جس کی بھی وہ کام کرتی ہے. دس از ناٹ ٹوڈیز ڈسکشن کہ عورت کام کرنی چاہیے کہ اس کی مجبوری ہے, وہ کرے, ضرور ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کرے, لیکن صرف مجبوری میں کرے. نہیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کرے. کیا شوہر کیا ایمورٹل ہے آپ کا, مرنے کا کیا پتہ, مر جائے گا. یو نیڈ ٹو بی اسکلڈ. اوکے, اس پہ بھی بات تھوڑی سی ہونی چاہیے, لیکن پلیز یہ ابھی موضوع یہ سمجھ لیں, یہ سسٹم سمجھ لیں. جب عورت کو یہ فرض کیا ہی نہیں گیا, یہ بوجھ اللہ نے عورت پہ ڈالا ہی نہیں کہ بھائی تم مہرانی ہو, تمہاری خدمت کی جائے گی. دس از اسلام's woman. دس از اسلام's status of a wife. کہ آپ گھر بیٹھیں, تشریف رکھیں, آرام کریں. آپ کے سکون کا انتظام نہیں کر سکتا تو یہ نکاح کے قابل ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اوکے. آپ کو پتا نا, آپ گھر کے کام کریں گی نا, گھر کے کام, اس کا معاوضہ
لے سکتی اپنے شوہر سے کہ میرا کام ہی نہیں, اللہ نے نہیں کام دیا مجھے, تو کیوں مجھے کام کروا رہا ہے, اور کر رہا ہے میں کر لیتی ہوں, بٹ یو بیٹر میک شیور اٹس اے فیور آئی ایم ڈوئنگ ٹو یو, آئی کین ایکچولی آسک فار منی. اس کے باپ کی اور اس کی ماں کی خدمت کر کے آپ لٹرلی معاوضہ چارج کر سکتی ہوں اس سے کہ اللہ نے میرے پہ کام نہیں ڈالا ہوا, تو پھر تم جو ایکسٹرا کام ڈالتے ہو اس ٹرانزیکشن کے پھر I can charge you for it. اسلام نے پوری اجازت دی ہوئی آپ کو. اب یہ سمجھ لیں عورت کا اسٹیٹس کیا ہے. یاد رکھیے گا میں نے آپ کو کیا اسٹارٹ کیا ہے, دوزخ میں زیادہ بیوی ہیں. یاد رکھیے گا جب ایک عورت کو اللہ نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے اور ایک آدمی کو اتنی تنگی دی ہوئی ہے کہ بھائی تو چانا کر, چل نکل, خون بہا, واپس آ, پیسے نکال. اس سسٹم کے باوجود, اس پورے معاملے کے باوجود, اس پوری چکی کو سمجھتے ہوئے کہ یہ سسٹم چل کیسے رہا ہے, ایک عورت اس بندے کو, جس بندے نے فل ٹائم بغیر معاوضے کے سارا کچھ اپنے آپ کا اوپر نچھاور کرنا اپنے فرض میں سمجھا ہوا ہے, اس کی ناشکری کریں آپ. That is as low as it gets. اور عورتوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ عورت معاف نہیں کرتی احسان فراموش کو. It's not in your make. جتنا آپ احسان فراموش کو یاد رکھتی ہیں نا, یہ والے فرشتوں کے بعد آپ کی باری آتی ہے. اتنی پرفیکٹ میموری ہے آپ کی, ایسے لکھا ہوا ہے آپ نے احسان فراموشوں کا نام, کیونکہ یہ احسان کرنے کا ذمہ آپ کا تھا نہیں. اس لیے جب آپ والنٹیرلی کرتی ہیں اور کوئی احسان فراموشی کر جائے, یو ریمبر دیٹ. ہمارے میک میں ہے کہ یہ احسان کرنا ہی کرنا ہم نے, اس لیے ہمیں احسان فراموشوں کے نام نہیں یاد ہوتے. یو انڈرسٹینڈ می, وی آر ڈیزائنڈ ٹو ڈو دس. That's why we just, whoever takes it, we just forget about it. When someone takes anything from the woman, she will not forget about it. So اگر آپ کو یہ درد کا پتہ ہے اس تکلیف کا کہ احسان فراموش کتنا نیچ جانور ہوتا ہے, تو سوچیں پھر, اور صحیح پتہ آپ کو ایسا ہی وہ نیچ جانوری ہے, جو احسان فراموش ہے وہ نیچ جانوری ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنے شوہروں کی برائیاں کرتے ہوئے دیکھا نا, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس وجہ سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی اپنے شوہروں کی ناشکری, اس سسٹم کے اگینسٹ واویلا کر رہی تھی جو اللہ نے بنا کے دی کہ تمہیں مہارانی کا اسٹیٹس ملا کہ یاشی کرو, وہ جا کے پتھر توڑے, اور گھروں کی باتیں جا کے, گھروں کی باتیں ہر نہیں, چیز, ہر بات, شکایت بھی, اور اس سسٹم کی شکر گزار نہیں تھی, اس سسٹم کی ناشکری کر رہی تھی. اس بندے کے تھرو جو اللہ کام لے رہا ہے کہ تو کام کرے گا تیری بیوی آرام کرے گی, اس پورے سسٹم کی ناشکری اس آدمی, سینٹرل فگر تو آدمی ہے نا, اور زیادہ تر آدمی تو اپنے گھر کو پالتے ہیں, چاہے وہ ریڈی والا ہو, چاہے وہ بلینئر ہو, کام اس کو ہی پتا. میرے اندر, آدمی کے اندر, آپ کے بیٹے کے اندر, میرے بیٹے کے اندر, کسی بھی آدمی کے اندر ہماری جین میں کوڈڈ ہے کہ اس بارے میں تو بات سوچنی بھی نہیں کہ میں نے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. بھائی فار منی For whom? For my wife and kids, my dependents, my mother and father. And I am coded in. یہ اللہ نے کوڈ کیا میرے اندر کہ میں بیوی کو دے کے یہ سوچ نہیں سکتا کوئی بھی انسان, آدمی, اگر وہ آدمی ہی ہے تو وہ کسی اصلی لگڑ بگڑ کا بچہ نہیں ہے, تو اس کی ایکسیپشن کو چھوڑ دیں, کیونکہ وہ سیلفش ماں باپ نے اگر ایسا پال دیا تو بیویوں کی چیزیں بھی گنتے ہیں آپ. تو یہ بھی حالات میں نے دیکھی, مگر ہمارے کوڈ میں نہیں ہے, یہ ایمیوٹیشن ہے, یہ پرورژن ہے, سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے. 99% آدمی اپنی بیوی کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہوئے آدھے نینو سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتا. اس کو یہ آتا ہی نہیں سوچنا کہ یہ پیسے دے رہا ہوں تو اس کا کوئی ریٹرن کیا ہے. We don't think like this. We are not designed to think like this. سوچیں اس سسٹم کے خلاف اگر آنٹیاں اکٹھی ہو جائیں تو پھر آنٹیاں یہ آنٹیوں کباب بننے چاہیے, آنٹیوں کے کباب بننے چاہیے. جو عورت مارچ میں نکلتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں اور سارا ایک نہیں, وہ ویسا کچھ نہیں. عورت مارچ کیا ہوا, دو بچیاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ مائیں بھی ہو سکتی ہیں. میں اس وقت میاں بیوی کے اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا نا باپ کا کیا, پہلے تو سسٹم کو اس میں بھی ہم نے کافی سلوگنز اسی طرح کے بھی دیکھے, اور چلے وہ ایک الگ وہ ٹاپک ہے. جی, تو جب آپ کو یہ والا سسٹم سمجھ آ رہے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ایک بیوی کو اللہ نے نہیں چھوڑا, میری ماں کو نہیں چھوڑا اللہ نے میرے باپ کی ناشکری کرتے ہوئے, تو پھر مجھے کہاں چھوڑے. میری تو کوئی اوقات ہی نہیں میری ماں کے آگے. باپ میرے لیے بھی تو سارا کچھ کر رہا تھا نا, مجھے بھی تو پال رہا تھا نا, کبھی پیسے مانگتا تھا میرے سے, میرے زیرو سے لے کے جوانی تک بغیر معاوضے کے پیسے خرچ کرتا تھا میرے اوپر, یہاں تک کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے اوپر اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, بیوی کو تو پتا ہوتا ہے نا, بچوں کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے تو ہر طرف سے میرا باپ
لٹرلی خون کی لائن لگی ہوئی ہے میرے جسم کے ساتھ اور اس کا خون نکل کے میرے خون میں جا رہا ہے اور میں پل رہا ہوں. یہ ہے باپ. اور اس کو چھوڑیں گے اللہ؟ اس کو کوئی بچت ہے اس کی؟ سو دس از دا بگر سسٹم جس کے پیچھے جہنم کے دروازے کھلنے ہیں کہ تم لوگوں کو اتنی بیسکس تمہارے سامنے ہوتی تھی, تمہیں سمجھ نہیں ہے. تمہارے ساتھ کوئی احسان فرمائشی کرے تو سمجھ آ جاتی ہے, تم کسی کے ساتھ کرو تو اپنا حق سمجھو, بدلے گی نو یہاں پہ. یہ ایک خواتین کا یہ آپ نے بتایا, اور ٹھیک ہے, آئی ایگری ود دیٹ. میں اس چیز کو اب ایک وہ پرسنٹیج بھی ہے, آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے, ان آدمیوں کی بھی ہے, ان لوگوں کی بھی ہے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں, جو یہ بھول جاتے ہیں, جو بات کا آپ نے آغاز جہاں سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نان نفقہ وہ فرض کر دیا کہ جاؤ پہاڑ توڑ کے لاؤ اور خون پسینے کی کمائی تم نے. اب ان کی بھی بات کر لیتے ہیں جو 30 سال بعد 40 سال بعد یا اپنی بیویوں کو اس چیز کا بھی احسان کرا دیتے ہیں کہ تم نے میری روٹی کھائی 30 سال. لگڑ پگڑ جی, وہ بے شرم اس نظام کے اگینسٹ چلا گیا جو کہ اللہ نے اس کو گفٹ میں دیا تھا. اگر کوئی بندہ گن دے کہ بھی میں نے تو ایک تجھے پیسے دیتا رہا ہوں, تو اس کو اللہ عز و جل نے جس طریقے سے پکڑنا ہے, کامن سینس کی بات ہے نا, کہ تو نے احسان کیا تھا اپنی بیوی کو دے کے. سوچیں ذرا, آج تک جس نے بھی آپ پہ کسی بھی قسم کا بھلا کیا اور وہ گن دیتا ہو, تو آپ کے نیچرل فطرہ کے اندر اس کی کیا ریپلشن ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا شعر ہے, کر کے وفا پلٹ کے وفا مانگنے لگا, کیا ظرف تھا گھڑی میں صلہ مانگنے لگا.